बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं उस्मान शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो कल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस हवाले से वीडियो है। तहरीक अदम एतमाद को बहाल कर दिया गया। आइनी तौर पर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको बाकायदा तौर पर मुतसादम करार दे दिया गया। इस हवाले से वीडियो बननी है। काइंडली सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, ताकि जहाँ से मेरे से कोई गलती हो सके तो उसे आप मुझे कह कर बाकायदा तौर पर कमेंट्स कर कर करेक्शन करवा सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाऊँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। हम लोग कहते थे हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होता है, लेकिन कल के फैसले ने इसके बरअक्स कई सवालात खड़े कर दिए हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो उनको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया जी। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो असकुद नोटिस लिया था इतवार वाले दिन, उसको फारिग कर दिया। मतलब मुतसादम करार देगा, आइन का मुतसादम करार देकर उसे कल अदम करार दे दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया कि रूलिंग ऐसी नहीं हो सकती। हालांकि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान के किसी भी कार्रवाई के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। पहला सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामान के अंदर हिस्सा लेने का, इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं किसी के ऊपर कोई ऐसी तहमत नहीं लगा रहा। हमारे अदारे हैं, हम इंशाल्लाह इसको मजबूत करेंगे, लेकिन इनके ऊपर सवालात उठाना भी हमारा ही काम है। अगर ये ऐसे गलत फैसले करेंगे तो उनके ऊपर सवालात उठाना भी हमारा ही काम है। पहली गलती ये हुई जब सदर ममलिकत के वकील अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये पॉइंट किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 69 के तहत ये केस सुन ही नहीं सकती। तो वहाँ पर मतज़ाद अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये आए कि हम किसी हद तक, आइनी हद तक सुप्रीम पार्लियामान के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो आर्टिकल जो आइन के अंदर कहते हैं उसके तहत ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बताया जिसके तहत वो पार्लियामान के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ना ही बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है कि बैरूनी साजिश कहाँ हुई। दो बुनियादी सवालात जिनके जवाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवालात किए बगैर ही दिए थे कि इंटरफेयर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तह तक जाने की कोशिश ही ना की। आखिर क्यों? पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला कभी नहीं हो सकता। ये तो कल के फैसले ने बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया। अब आने वाले दिनों में ये सवाल पैदा होंगे कि कोई भी असम्बली अब पाकिस्तान के अंदर अपना जमहूरी निज़ाम 5 साल के लिए मुकम्मल नहीं कर सकेगी। वो इसलिए क्योंकि इस फैसले को बुनियाद बनाकर बहुत सारे केसेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, इंटरफेयर करने के बाद उसको बाकायदा तौर पर कलअदम करार दे देगी। अब हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बहुत ही एक मुतनाज़िया फैसला कल जारी किया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूलिंग को कलअदम करार दे दिया। रूलिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनको भी इस्तेमाल को गलत करार दे दिया। सदर ममलिकत के इख्तियार को भी गलत इस्तेमाल कर दिया। जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं कर सकता था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इंटरफेयर किया। ये थी जी हमारे इंसाफ की बोलबाला। आखिर हम लोग किसके पिट्ठू हैं? हम लोग क्या हमने बेकारी ही कहना है, बेकारी ही रहना है हमने? शहबाज शरीफ ने सही अल्फाज इस्तेमाल किए थे हमारे लिए, बिगर्स नोट अ चूज़र, बेकारियों को अवाम चूज़ नहीं करती। ये बहुत ही अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया है। लेकिन एक साइड पर इमरान खान जो कि अकेला कहता है कि मैं पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ,
لیکن آج تک میں نے کسی کے منہ میں سے نہیں سنا کہ پاکستان امریکہ کو چھوڑ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن عمران خان نے باقاعدہ طور پر ڈٹ کر کہا ہے کہ امریکہ اس سازش کے اندر شامل ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی طرف سے درخواست جاتی ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے، اس کے اوپر سوالات اٹھا کر، اعتراضات لگا کر باقاعدہ طور پر اسے واپس کر دیا جاتا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی ہے، آرٹیکل 69 کے تحت ہم اسے نہیں سن سکتے. تو جو از خود نوٹس لیا تھا وہ بھی تو پارلیمان کی ہی کارروائی تھی، اس کا نوٹس لے کر پھر آپ نے ایسے اختلافات کیوں پیدا کر دی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے جو ججز صاحبان کے ہیں ان کے کچھ عزیز و اقارب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹیز کے اندر مختلف پوسٹڈ یعنی کہ مختلف جگہ سے ایم این ایز کی سیٹوں پر منتخب ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ ظاہر کر دے دیا. خیر، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کون سے خطاب بھی ہے رات کو. امید ہے کہ وہ اس اسمبلیوں سے ویسے ہی استعفے دے دیں، پارلیمان کے اندر سے وہ استعفے دے دیں. کیوں؟ اب پارلیمان کے اندر سے باقاعدہ طور پر، پارلیمان تو دور کی بات ہے، اب تو مجھے اپنے ملک کے اندر انصاف کا بول بالا نظر ہی نہیں آتا. وہ اس لیے کیونکہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس آیا ہے. اگر آپ آئینی پیچیدگیوں میں جانا ہی چاہتے تھے، پہلے آپ 63 کی تشریح کرتے کہ منحرف اراکین ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں کہ نہیں. آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر سائڈ لائن کر دیا. جو صدر مملکت کی طرف سے نوٹس ریفرنس ظاہر کیا گیا تھا اس کو سائڈ لائن کر کے آپ نے یہ فیصلہ کر دی. آخر ایسی کیا جلدی تھی آپ کو؟ آخر آپ کو ایسا کون سا ان سے کام کروانا تھا؟ اس کے اندر مجھے آپ بتائیں، پاکستان کا جو روشن مستقبل جو کہ اس وقت باہر کے ممالک کے اندر سے اپنا پیسہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتا ہے، جسے ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان کو کیوں ناخوش کیا گیا ہے؟ کیوں ان کے ووٹ جو کہ اچھا وہ پاکستان کے اندر پیسہ بھیج سکتے ہیں لیکن وہ کام پاکستان کے اندر ووٹ نہیں ڈال سکتے، اپنی مرضی کا بندہ چوز نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں؟ آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ خون ریزی کی طرف یہ کام جا سکتا ہے جس کو آپ نے دھکیلا ہے. آخر پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط ہم کس طرح کر سکتے ہیں جب تک ادارے خود ہی مضبوط ہونا نہ چاہیں؟ اسی کے ساتھ ایک سونے پہ سہاگا یہ بھی ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صحافتی بیان جاری ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک تیار ہی نہیں ہے وہ الیکشن کروانے میں، اس کو 7 ماہ درکار ہے، جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس 3 ماہ کے اندر جب کہ صدر مملکت یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہدایات دے دیتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر وہ الیکشن کروائے، تو آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی وہ اس کو الیکشن کروائے. یہاں پر کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 4 ماہ درکار ہوں گے حلقہ بندیوں کی. کس جگہ کی حلقہ بندی اب آپ نے کرنی ہے؟ پورے ملک کی حلقہ بندی کرنی؟ کیا پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر، میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ ہم نے بیکاری ہی بن کے رہنا ہے، تو ہم نے بیکاری ہی بن کے رہنا ہے. ہم ایک قوم کبھی نہیں ہو سکتے. ہم صرف ایک پلیٹ پر، بریانی کی پلیٹ پر بکنے والی قوم ہے. ہمیں جہاں پر فری کی روٹی مل جائے ہم وہاں کی طرف بھاگ جاتے ہیں. میں نے پرسوں تحریک لبیک والوں کی طرف سے بھی سنا ہے کہ کچھ احتجاج کیا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف لڑنے کا بھی عندیہ دے دیا. آخر کس وجہ سے؟ کیونکہ عمران خان نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں، اس وجہ سے دھرنا دینا ہے. اب آپ اسلام کے نام پر پاکستان کے اندر انتشار پیدا کریں گے. آخر پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت سے پاک کیوں نہیں سے کیا جا رہا؟ اب پہلا نظریہ جو ہے میرا، تو اب اس ملک کے اندر نہ اپنے سیکیورٹی اداروں پر کوئی یقین ہے، نہ مجھے اپنا عدلیہ پر کوئی یقین ہے. غریب آدمی مر رہا ہے تو مرتا رہے. ناظم جوکھیو جو کہ
سندھ میں قتل ہوتا ہے اس کا ازخود نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کے جو ملزم ہے اس کا جام عبد الکریم جو کہ باہر کے ملک بیٹھا ہو دبئی کے اندر، اسے پاکستان کے اندر ضمانت مل جائے، وہ دبئی میں ہو، یہ کس طرح کا قانون ہے؟ کون سا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ بہت ساری قانونی پیچیدگیوں سے جڑا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ یہ غلط فیصلہ ہے بقول میرے نظر، کیونکہ صدر مملکت کا اختیار آپ نے کہہ دیا کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے، وزیر اعظم اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکتے، پارلیمان اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے، تو پھر اس ملک کے اندر سربراہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مارشاء اللہ لگ جائے، مارشاء اللہ کے اندر سب سکون سے رہیں گے۔ آخر ہم لوگ ویسے ہی بیرونی طاقتوں کے پٹھو بن چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد یہاں پر بھی سری لنکا جیسے ہی حالات ہوں گے، لیکن اللہ نہ کرے ویسے حالات ہو، وہاں پر باقاعدہ طور پر خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے۔ آخر ہم لوگ کب سدھریں گے؟ کب ہم لوگ اپنے ملک کا بول بالا کریں گے؟ کب ہم لوگ اپنے ملک کے اندر اداروں کو مضبوط کریں گے؟ جب ادارے خود مضبوط نہ ہونا چاہیں تو کون سی طاقت ہے جو ہم اس طرح اس کو مضبوط کریں گے؟ اب جو شہباز شریف صاحب کی اس کے اندر انٹرفیئرنس ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہم لوگ ویسے ہی پڑھے لکھے ان پڑھ بن جاتے ہیں، جاہل بن جاتے ہیں۔ میری کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں صرف کل کے فیصلے کے اوپر اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آرٹیکل 69 جو کہ پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت سے منع کرتا ہے، وہ پارلیمان کی کارروائی کے اندر مداخلت کیوں کی گئی؟ آخر اتنا سا علم تو مجھے بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں ایک لائر کے ساتھ ہوتا ہوں۔ باقی قانونی ماہرین جو کہتے ہیں شاید وہ بہتر سمجھتے ہوں، لیکن میری نظر میں یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ آیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔